اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا تیسرا ویک ہے، ویک 3 BEd 3rd کا پروفیشنلزم ان ٹیچنگ، اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 ہے، پروفیشنلائزیشن پروسیس اینڈ پروفیشنلزم. یہ آج ہم پڑھیں گے. اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ پہلے سرسری دیکھ لیتے ہیں. کنسیپٹ اینڈ پروسیس آف پروفیشنلائزیشن، دوسرا ہے پروفیشنز، پروفیشنلزم اینڈ پروفیشنل ایتھکس، تیسرا ہے پروفیشنلائزیشن آف ٹیچنگ پروفیشن، اور 4 نمبر ڈیفینیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف پروفیشنلزم، سبجیکٹ اینڈ پیڈاگوجیکل نالج، اور لاسٹ ون جو ہے وہ امپورٹینس آف ویلیوز ان ٹیچنگ. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کنسیپٹ اینڈ پروسیس آف پروفیشنلائزیشن. پروفیشنلائزیشن کیا چیز ہے؟ اچھا، پروفیشنلائزیشن ایک سوشل پروسیس ہے کسی بھی آکوپیشن یا پروفیشن کے لیے، تجارت جسے ہم کہتے ہیں یا پیشے کے لیے، جو کہ صحیح معنوں میں کسی بندے کو اس کے سب سے اوپر والے لیول پہ لے کے جاتا ہے، یعنی ہائیسٹ انٹیگریٹی یا ہائیسٹ لیول آف لرننگ پہ لے جاتا ہے، اور وہ بندہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنلائزیشن کسی بھی شعبے میں، کسی بھی پیشے میں کسی بندے کو صحیح معنوں میں اس پروفیشن کے قابل بناتا ہے، اور وہ اس میں اپنا ایک نام بنا سکتا ہے. سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مردان میں سینکڑوں ڈاکٹر ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے نام زیادہ نمایاں ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی پروفیشنلائزیشن اور پروفیشن سے ان کی ڈیووشن، اس کی بنیاد پہ ان کے نام سب لوگ جانتے ہیں، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ مریض ہو تو اس کے پاس چلے جائیں. اچھا، اس کی دس پروسیس ٹینڈز ٹو انوالو establishing acceptable qualification, a professional body or association to oversee the conduct of members of the profession and some degree of demarcation of the qualified from unqualified person in the same field. اچھا، اس کا کام کیا ہے؟ پروفیشنلائزیشن جب ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن اس کا کونسل بن جاتا ہے، اور اس کونسل کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمارکیشن کرتا ہے، ایک لائن کھینچتا ہے کس چیز کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان جو کہ اسکلڈ ہیں، پروفیشنل ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں کسی بھی فیلڈ کے ماہر ہیں اور وہ اس میں کمال کے ہیں، اور ان لوگوں میں جو کہ اس فیلڈ میں تو ہیں لیکن وہ ہیں کچھ نہیں، یعنی صرف نام کے اس فیلڈ میں ہے. اس طرح بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، جو کہ اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں منوانا چاہتے ہیں لیکن ان میں وہ ایبلٹیز نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کہتے ہی نہیں ہیں کسی کو، لیکن ان کی ایبلٹیز خود کہتی ہے کہ وہ واقعی اس فیلڈ میں ماہر ہیں، اس فیلڈ کے بادشاہ ہیں. تو یہ پروفیشنلائزیشن ہو گیا. اب اس میں آتے ہیں پروفیشنز کیا ہے، پروفیشنلزم کیا ہے، اور پروفیشنل ایتھکس کیا ہے. پروفیشن سب سے پہلے means a job or an occupation that helps a person earn his living. کوئی بھی ایسا کام جس کے ذریعے آپ اپنی روزی کماتے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروفیشن کہتے ہیں. The main criteria of a profession involves the following. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ ہوتے ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ ایڈوانسڈ ایکسپرٹیز، کہ آپ کے پاس مہارت و ساؤنڈ نالج ان بہت ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی ہو اور لبرل آرٹس کے سائڈ پہ بھی ہو، جو کہ روزمرہ زندگی میں ہم یوز کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن ہو، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو کوڈز آف ایتھکس کے مطابق، یعنی آپ کے ویلیوز، بیہیویئر، یہ چیزیں سیلف ریگولیشن ہو، یہ آپ خود کر سکتے ہو اور یہ ڈیفائنڈ ہو آپ کے پروفیشن کے لیے. تیسری بات کیا ہے؟ پبلک گڈ، یعنی آپ جو کام کرتے ہو اس سے معاشرے کو فائدہ ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروفیشن ہے. پروفیشنلزم کیا ہے؟ پروفیشنلزم کورز براڈلی آل ایریاز آف پریکٹس آف اے پارٹیکولر پروفیشن. کسی بھی ایک شعبے کے تمام جو پریکٹسز اس میں ہوتے ہیں، جو کہ اس میں کام کیے جاتے ہیں، اس کو کور کرتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروفیشنلزم. پروفیشنلزم امپلائز اے سرٹن سیٹ آف ایٹیٹیوڈز. اس میں کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ایٹیٹیوڈ کا مطلب آپ کی ذہنی رویہ ہے، اور جو کہ اندر ہوتا ہے، جو کہ نظر نہیں آتا.
وہ آپ کے بیہیویئر کے ذریعے نظر آ جاتا ہے. اور ایپٹیٹیوڈ وہ تو ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ میں کون سی اسکل زیادہ نمایاں ہے. The art of professionalism can be understood as the practice of doing the right thing. اچھا پروفیشنلزم کیا ہے؟ پروفیشنلزم کا سمپل ڈیفینیشن یہی بنتا ہے نا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن اس فیلڈ میں جو کام کرتے ہو وہ کمال کے کرتے ہو، وہ بہترین کرتے ہو، وہ صحیح کرتے ہو، وہ اس کے مطابق کرتے ہو، تو آپ کیا ہو؟ آپ پروفیشنلزم میں آپ ایک پروفیشنل بندے ہو. اب آتے ہیں لاسٹ ٹاپک، لاسٹ اس میں جو ٹرم ہے پروفیشنل ایتھکس. دا کوالٹیز آف ریپرزینٹ ایکسلنس ان کور مورل بیہیویئر. دیکھیے پروفیشنل ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس اخلاقیات ہیں. آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، آپ میں آپ کا مورل بیہیویئر جو ہے اس میں ایکسلنسی ہونی چاہیے، ٹاپ کا ہو. دا اسینشیلز فار اینی پروفیشنل ٹو ایکسل ان دا پروفیشن آر بیہیویئر، اسکلز اینڈ نالج. کسی بھی فیلڈ میں آپ ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام ہو، آپ چاہتے ہو کہ 4-5 لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ بھائی واقعی یہی بندہ جو ہے یہ اس فیلڈ کے کمال کا ہے. تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سب پہ ٹاپ پہ لے کے آ سکتے ہو؟ سب سے پہلی چیز آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کے اخلاقیات ہیں. دوسری آپ کے اسکلز، مہارتیں ہیں کہ آپ کے پاس مہارتیں ہیں کہ نہیں ہیں. مہارتیں ہیں تو ٹھیک. تیسرا کیا ہے؟ نالج ہے. آپ کے پاس اسکل بھی ہے اور نالج اور اسکل میں تھوڑا ڈفرینس ہے. نالج کا مطلب انفارمیشن کا آپ کے پاس آ جانا، اور ٹھیک ہے نالج میں ایک ڈیفینیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ آپ عمل کرو، لیکن یہ نالج ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں صرف آپ کے پاس انفارمیشن کو. اسکلز کیا ہے کہ آپ اس نالج کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اس سے فائدہ لے سکتے ہو. اچھا دا بیہیویئر شوز دا مورل آئیڈیالوجی آف دا پروفیشنل. کوئی بھی بیہیویئر جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ آپ کے پروفیشنل کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے پروفیشنل ہو. اچھا پروفیشنلائزیشن آف ٹیچنگ پروفیشن. اچھا پروفیشن کی تو ہم نے ڈیفینیشن کر بھی لی. پروفیشن از دا فینامینن آف اے وائٹل ایکٹیویٹی کریٹڈ بائی ڈیویژن آف لیبر دیٹ سوشل اکنامیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ریکوائر. یہ کیا ہے پروفیشن؟ وہ پہلے بھی ہم نے کہہ دیا کہ اپنے روزی کمانے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل اکنامیکل لیبر کے لحاظ سے یا ٹیکنیکل لحاظ سے ہم ان کو منفرد کر دیتے ہیں کسی ایک پروفیشن کو. وہ آپ کو منفرد کرتا ہے آپ کا پروفیشن. پروفیشنلائزیشن آف ٹیچنگ پروفیشن is based upon a specialization on a certain field. خاص میدان میں آپ کی مہارت ہو. کون سے ہیں وہ؟ ٹیچنگ سکلز ہیں. اچھا ڈکٹیٹک and some certain personal characteristics. کچھ ایسی مہارتیں جو کہ آپ کی خصوصیات ہیں that the profession requires، جو کہ کس چیز کی ضرورت ہو؟ وہ اس پروفیشن کی ضرورت ہو. مطلب یہ ہے پروفیشنلائزیشن آف ٹیچنگ پروفیشن سے مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ کا پروفیشن آپ سے جو چیزیں مانگتی ہے آپ میں وہ ہونی چاہیے اور وہ آپ اسے کرتے ہو. اچھا ڈیفینیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف پروفیشنلزم آ گیا. پروفیشنلزم پھر سے از دا کنڈکٹ بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ آف سم ون ان اے ورک اور بزنس انوائرمنٹ. کسی بھی کام میں کسی بندے کا بیہیویئر ہو گیا، اس کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا. بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ اور اس کا کنڈکٹ، یہ 3 چیزیں کسی بھی کام میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنلزم. A person doesn't have to work in a specific profession to demonstrate the important qualities and characteristics of a professional. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک خاص پروفیشن میں ہوگا تو وہ اپنے اخلاقیات کو دکھائے گا، اپنے اچھائیوں کو دکھائے گا، اپنے اخلاقی اقدار کو دکھائے گا، بلکہ ہر فیلڈ میں ضروری ہے. Professionalism include a variety of personal qualities and behaviors that demonstrate commitment. اس میں کون سی بڑی باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات کمٹمنٹ ہے to effective performance in a given job. آپ کو کوئی کام دیا گیا تو اس میں آپ کوشش کرتے ہو کہ میں پرفیکشن لے کے آؤں اس میں. یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ کا وہ کام بہترین ہو. دیکھیں کمٹمنٹ یہ ہے کہ پورے دن کے ٹائم شور بہت زیادہ ہوتا ہے، ابھی رات کے 2 بجے ہیں، میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمٹمنٹ ہے. اچھا کمٹمنٹ اینڈ کانفیڈنس. کمٹمنٹ ہوگی اور ساتھ میں کانفیڈنس ہوگا، آپ میں اعتماد ہوگا اپنے اوپر. رسپانسبلٹی، آپ اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہو، ذمہ داری، احساس ذمہ داری ہوتی ہے. ڈیپینڈیبلٹی، آپ ریلائبل بندے ہو. آنیسٹی، ایمانداری. اینڈ ایتھکس، اور اخلاقیات.
اینڈ اپیرنس، اور آپ کی جو اپیرنس ہے، جو گیٹ اپ ہے، جو کہ آپ کا لباس ہے، جو جس طرح آپ نظر آتے ہو. اینڈ پروفیشنل پریزنس آر سینٹرل پروفیشنل کریکٹرسٹکس. اور پروفیشنل پریزنس یعنی آپ میں وہ پروفیشن کی باتیں نظر آ رہی ہوں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سینٹرل پروفیشنل کریکٹرسٹکس ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں کس چیز کے؟ پروفیشنلزم کے. اچھا، اب آتے ہیں سبجیکٹ اینڈ پیڈاگوجیکل نالج پہ. چونکہ ہمارا تعلق ٹیچنگ کے ساتھ ہے تو ٹیچنگ میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے. سبجیکٹ نالج سمپل سی بات ہے، جو مضمون، جو کنٹینٹ، جو چیزیں آپ پڑھا رہے ہو اس کا کنسیپٹ آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی صحیح معنوں میں کر سکیں اور بہترین طریقے سے کر سکیں. پیڈاگوجیکل نالج کسے کہتے ہیں؟ پیڈاگوجیکل دیکھیں وہ اسپیشلائزڈ نالج ہے اساتذہ کا جس کے ذریعے وہ ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کو اسپیشل اور افیکٹو بنا لیتے ہیں سب اسٹوڈنٹس کے لیے. یعنی آپ کے کلاس میں انڈیویجول ڈفرینسز تو ہوں گی، لیکن آپ اس انداز سے پڑھاؤ کہ آپ کی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو فائدہ ملے. تو یہ کیا ہوگا؟ پیڈاگوجیکلی آپ بہت اسٹرانگ ہو، آپ کے پاس نالج ہے. تو پیڈاگوجیکل نالج کیا ہے؟ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے بارے میں ہے. امپورٹنس آف ویلیوز ان ٹیچنگ، ظاہری بات ہے کوئی بندہ ٹیچر ہو اس میں اچھائیاں نہ ہو، اس میں اخلاقیات نہ ہو تو وہ ٹیچر کہلانے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ وہ مس فٹ بندہ ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں. دا کور آف ٹیچنگ کنسسٹ آف 4 بیسک ویلیوز. کون سی ہیں؟ ڈگنیٹی، دوسروں کو عزت دینا اور اپنی عزت کروانا. عزت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دوسروں کو عزت دو گے تو آپ کی عزت ہوگی. ریسپیکٹ، ٹو بی ریسپیکٹڈ. ٹروتھفلنس، سچائی ہو آپ میں. فیئرنس، آپ مخلص ہو، صاف نیت والے بندے ہو. اینڈ رسپانسبلٹی، اور آپ میں احساس ذمہ داری ہو. اینڈ فریڈم، اور آپ کام آزادی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہو، یعنی اس میں آپ خود مختاری رکھتے ہو. ٹیچنگ میں جس مرضی سے آپ پڑھانا چاہتے ہو پڑھاتے ہو، لیکن آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائیں. آل ٹیچنگ از فاؤنڈیڈ آن ایتھکس. جتنی بھی ٹیچنگ ہے وہ ایتھکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ریلائی کرتی ہے. اس کے بغیر ٹیچنگ نہیں ہو سکتی. ویدر اٹ بی دا ٹیچر. اچھا، اب اس میں جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایتھکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹیچرز کا ریلیشن شپ اپنے کام سے وہ بھی ایتھکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسروں سے وہ بھی ایتھکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈگنیٹی کا کیا مطلب؟ ڈگنیٹی کا مطلب ہے رسپیکٹ فار ہیومینٹی. امید ہے آج کی کلاس میں جتنے ٹاپکس تھے وہ آپ کو اس کنسیپچولی میں نے آپ کو وہ چیزیں سمجھا دی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے. یہ کنسیپٹ لے کر اگر آپ مزید اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو پھر اس کی سمجھ آسانی سے آئے گی، اور لکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی سٹف ہوگا. وہی میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر کچھ بکس پڑھیں تاکہ آپ کے پاس قصے لکھنے کے لیے زیادہ ہوں اور وہ آپ کے کام آئیں. ایگزام میں بالعموم ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ پیپر ورک ہوتا ہے. پیپر پہ جتنا زیادہ آپ نے لکھا ہوگا اتنے آپ کو زیادہ قابل مانا جائے گا، لیکن اگر آپ نے سینسیبل لکھا ہو. لہٰذا سینسیبل لکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی ساتھ میں جاری رکھیں. یہ صرف اس پہ صرف آپ پاس ہو جاؤ گے، لیکن اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اسٹڈی کرو. ہمارے تمام ٹاپکس اس یونٹ کے کور ہو گئے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئے یونٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.